الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنات اورثتموها بما كنتم تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ پاک نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کا یہ دین اسلام پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں حاضر ہوتے میں نے قرآن کریم جو کھولا تو اس کی جو آیا کریمہ میرے سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ موضوع بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے انسان اور اس کی مقصد حیات جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انسان اللہ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ اب جسے اس نے پیدا کیا اپنی عبادت کو، اس کے اندر استعداد اس نے رکھی، وہ بنیادی حصے جو ایمان کے ہیں انہیں سمجھ سکتا ہے، ان کا اقرار کر سکتا ہے، ان پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ حصے جو استطاعت انسانی سے باہر ہیں، جیسے ایمان بالغیب ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اللہ جل شانہ کی پسند ناپسند، ہماری یہ زندگی جس میں ہم اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے، وہ اسلوب جو اللہ نے پسند فرمائے، وہ حصے جو ناپسند فرمائے، پھر یہ زندگی اور اس زندگی کے بعد جو حصے ہم آباد الزندگی، پھر وہ حصے جو عبدالآباد زندگی کے ہیں، یہ تمام وہ حصے ہیں جو اللہ جل شانہ کے پیغمبر اور رسول مبعوث ہو کر مخلوق کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انسانی وجود اور اس کی حسات یعنی سینسز، باڈی سینسز، چونکہ مخلوق ہے تو خلق کی حدود میں اس کا سمجھنا، پہچاننا، ان کا استعمال اور پہلو رکھتا ہے، لیکن جب ان وسعتوں کی بات آتی ہے کہ جہاں بات ذات باری تعالیٰ کی آئے، جہاں ان حصوں کی بات آتی ہے کہ جو اس خلق سے باہر ہیں، تو اس کی وہ رسائی نہیں ہے کہ اپنی حسات سے یا باڈی سینسز سے احاطہ کر سکے۔ یہ شرف، یہ مقام اللہ کے انبیاء اور رسول کا ہے کہ وہ مخلوق کو ان حقائق سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ہم پر اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، ہمیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے پھر اس موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا۔ یہ وہ دعا ہے جو اہل جنہ اپنے مقام پر پہنچ کر اللہ جل شانہ کے حضور شکر گزاری میں عرض کر رہے ہیں۔ یہاں وہ دعائیں ہیں جو استدعا مانگی جا رہی ہے، یہ وہ پہلو اور وہ گزارشات ہیں جو شکرانے کے معنی میں ادا کر رہے ہوں گے۔ کب؟ جب اس دنیا سے گزریں گے، برزخ کی حیات تمام ہوگی، قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب ہو چکے گا، پل صراط سے گزر جائیں گے، پھر جو اللہ کریم نے ان کے لیے جگہ تعین فرمائی، جو اللہ نے احسان فرمایا ان کا، تو جب وہ اپنے مقام پر پہنچیں گے تو یہ دعا کریں گے اللہ کے حضور، اور فرمایا اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہرگز ہماری رسائی نہ ہوتی۔
بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کے ساتھ تشریف لائے، اور ان کو یعنی یہ جو دعا عرض کر رہے ہوں گے اور ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کے بدلے یہ جنت تم کو عطا کی گئی ہے، یہ تمہارا انعام ہے اللہ جل شانہ کی رضا کا۔ ہم اپنی زندگی اور شب و روز کو اگر سامنے رکھیں، ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا لمحہ جہاں نئی نئی باتوں سے آگاہی کا سبب بنتا ہے، وہاں نئی نئی پیچیدگیوں میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے وقت میں نئے حالات پیش آتے ہیں، لیکن جیسی بھی صورتحال پیش آئے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو، یعنی ظاہری پہلوؤں میں کامیابی ہو گئی، کہیں نقصان ہو گیا، کوئی صحت کا پہلو ہے، کوئی بیماری کا پہلو ہے، باطنی حصوں میں وہ اس سے آگے کہ شاید دنیا تو جانے کہ اس کے پاس ہر شے ہے لیکن اطمینان قلب نہ ہو، شاید کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا دکھ ہو کہ ہر شے بعید ہو اور وہ دکھ اور تکلیف زائد ہو۔ ہر دو پہلو سے یہ زندگی چلتی ہے، اور جو کچھ بھی پیش آئے وہ آتا رہے، لیکن یہ زندگی رکتی نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی فرصت پوری کرنی ہے۔ یہیں اسی حال کو اگر میں دیکھوں تو یہاں آج بھی مخاطب ہوں، آج بھی احباب خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، نہ یہ وہ وقت ہے نہ یہ وہ موقع ہے، اسی طرح کا دن ہے، اسی طرح کا ہمارا روبرو ہونا ہے، لیکن کتنا ہی وقت بیت گیا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو شہادت دیتی ہیں کہ بھول نہ جاؤ کہ تمہاری زندگی کے لمحات جو ہیں یہ گزر رہے ہیں۔ اب زندگی گزرنی ہے، گزارنی ہے، اس کے وہ اسلوب جو اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائے ہیں، کلام ذاتی میں عطا فرمائے ہیں، بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق کو وہ حصے نصیب ہوئے ہیں کہ اللہ کریم کی یہ رحمت بھی انہیں نصیب ہوئی اور راہ ہدایت بھی انہیں نصیب ہوئی۔ اس میں ہر ضرورت مند کا ضرورت کا ہر پہلو موجود ہے، وہ حصے جو کسی بھی انڈیویجول اور اس کی زندگی اور اس کی سوچ سے متعلق ہیں، وہ رہنمائی موجود ہے۔ وہ پہلو کہ جو خاندان کی نسبت سے ہیں، اہل خانہ کی نسبت ہو، اولاد کی نسبت ہو، والدین کی نسبت ہو، وہ حقوق و فرائض کی تقسیم جو ذات سے معاشرے تک جائے، وہ حصے کہ اپنی خوراک ایک لقمہ جو ذات کا ہے، اس سے وہ معیشت کے پہلو کہ جو پوری انسانیت تک کے پہنچتے ہیں، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی ہو۔ یہیں سے اسے رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اور ایسی رہنمائی نصیب ہوتی ہے کہ عین ضرورت پوری ہوتی ہے، عین سوال کا جواب نصیب ہوتا ہے۔ زندگی محترم خواتین و حضرات ہم نے گزارنی ہے، یہ ہماری شب و روز اس کی شہادت دے رہی ہے، گزرتے لمحات اس کی شہادت دے رہے ہیں، ہمارے بزرگ اور ان کی ضعیفیاں اس کی شہادت دے رہی ہیں، ہمارے اپنے وجود، ہمارے بال ان کی سیاہی سفیدی میں ڈھلتے اس کی شہادت دے رہے ہیں، ہماری اولاد جو ہماری انگلی پکڑ کر چلتی ہے، آخر ان کے سہاروں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہ شہادتیں ہیں کہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، ضروریات پیش آ رہی ہیں، ان کا حل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کیسے کیا جا رہا ہے؟ آپ غور کریں کہ جیسے دنیا کی زندگی، ممالک، لا آف لینڈ، کتنے پہلو ہیں۔ ہر مسافر راہ سے گزرتے، سڑک سے گزرتے، چوک چوراہوں میں ان ضابطوں اور ان اصول کا خیال رکھتا ہے جو وہاں کا قانون ہے۔ اس قانون کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی آزادی تو ہے، لیکن اس کی آزادی دوسرے کی آزادی میں مخل نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ ضابطے ہیں جو ملک کے قانون کے تحت وہاں کے شہریوں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو ٹھہراؤ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی معاون اور مدد کا سبب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کل انسانیت اور کل حیات کو لیں گے تو قرآن و سنہ وہ اصول اور وہ ضابطے ہیں جو انسان کی ضرورت پوری فرماتے ہیں اور اسے وہ تربیت عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے،
وہ اس کا پورا ہوتا ہے۔ اب جب وہ اپنے زندگی کے مقصد کو جانے گا نہیں، اس پر عمل پیرا کیسا ہو سکے گا؟ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا اور مخلوق کی رہنمائی فرمانا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ یہ شرف ہے ان کے لیے کہ جنہیں آپ کا امتی ہونا نصیب ہوا، یعنی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا پہلے ہے، لا الہ، کوئی ہے نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب جب کوئی ہے نہیں تو پھر ہماری جو سوچیں، ہماری خواہشیں، ہمارے اعمال، وہ کس پیرامیٹر میں ہیں، وہ کس قانون کے تحت ہیں، ان کا ضابطہ کیا ہے؟ جب ہم یہ تحقیق کریں گے تو ہمارے سامنے دو حصے آئیں گے۔ ایک وہ حصے آئیں گے کہ جو انسانوں نے انسانوں کے لیے قانون بنائے ہیں، ایک وہ حصے آئیں گے کہ جہاں ہماری پسند اور ناپسند آئے گی۔ جب ہم ان دونوں حصوں کا خیال رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اپنی پسند بھی پوری ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعمال ایسے ہوں کہ جن میں اعتدال ہو۔ اس لیے کہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے بنائے گئے قوانین کو خود تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں تبدیل کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کے حالات کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو اصول اور ضابطہ قرآن عطا فرماتا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، یہ صدیوں کی شہادت ہے کہ کبھی کسی قانون اس میں جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ بندے مومن اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا وہ جو بنیاد ایمان ہے، اس کے اعمال کی ظاہری فائدوں کے ساتھ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اجر اور ثواب کیا ہے؟ کہ اللہ کریم اس سے راضی ہوتے ہیں کہ میں نے اسے قوت عطا فرمائی، قوت فیصلہ عطا فرمایا، آئدر وے یہ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش رد کی، اپنی پسند رد کی، اپنی پسند کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت لائے۔ یہ الگ بات ہے محترم خواتین و حضرات کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ کسی پہلو میں زندگی میں دیکھ لیں، انسانی خواہشات کی تکمیل ذاتی حیثیت سے ہوں، بقائے انسانی کے پہلوؤں سے، جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر عمل کیا گیا ہے، وہاں ٹھہراؤ بھی آتا ہے، آپس کا لحاظ بھی آتا ہے، احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی انسانی خواہش کو جب ذاتی اور اپنی خواہشات کی طلب میں پورا کیا جاتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ جھگڑتے ہیں۔ لیکن وہ اصول چاہے ازدواجی رشتوں کی بات آئے، چاہے کاروباری حیات کی بات آئے، چاہے نظام عمومی یا سلطنت کی بات ہے، جب اللہ کریم کے حکم کے مطابق اعمال اختیار کیے جاتے ہیں تو اس سے مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان بات کر رہے ہیں تو اس میں سارا فائدہ جو ظاہری پہلوؤں کا ہے وہ صرف بحیثیت مسلمان نصیب ہوگا۔ اعمال ایسے ہیں کہ کردار ایسا پیدا ہو جائے گا جس سے فلاح ہوگی مخلوقات کی، صرف مسلمان نہیں، صرف انسان نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ایک مثبت اور پازیٹیو کردار ہوگا۔ اب زندگی بسر کرنی ہے، کس نہج پر بسر کرنی ہے، اتنی ساری بات ہے، چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ راہ ہدایت تمہارے سامنے ہے، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ کس راہ کو انتخاب کرتے ہو، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کا انتخاب کرتے ہو یا ان حصوں کا انتخاب کرتے ہو جن کی تربیت تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ وہ حصے ہیں جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے پسند فرمائے۔ اور کوئی دینی حکم ایسا نہیں ہے جو استطاعت انسانی سے باہر ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا حکم ہی نہیں فرماتے۔ یہاں اس آیہ کریمہ کا بعض دفعہ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے
کہ انسانی برداشت سے باہر، اور اسے صبر کے معنوں میں بھی لے دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو یہ برداشت کر سکتا تھا چونکہ اس آیہ کریمہ میں. لیکن جو اس کا مفہوم عالی اور اس کا اصل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ احکامات الہی کوئی ایسے نہیں ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا یا جن پر عمل نہیں کر سکتا. اس کی لمٹ سے باہر نہیں ہے، نہ سمجھنے کے پہلوؤں میں اور نہ عمل کے پہلوؤں میں. لا نکلف نفسا الا وسعها. تو جب ہم دین جانیں گے نہیں، ضروریات دین کے لیے وہ تگ و دو کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اللہ نے کیا فرمایا. یہ قرآن کریم ہے میرے سامنے، اللہ کریم کا کلام ہے. میں میرے ٹیبل پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پڑھی ہے، اور اس تحریر کا احترام میرے پاس دونوں پہلوؤں میں بھی ہے. ایک کہ وہ جو انہوں نے تحریر فرمایا اس کا احترام ہے، ایک وہ جس شے پر انہوں نے تحریر فرمایا میرے لیے وہ بھی اتنی قابل احترام ہے کہ میں پڑھنے کے بعد اسے رکھ کر پھر بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ میرے والد محترم کا لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ایک رشتہ ہے، ایک شیخ اور سالک کا رشتہ ہے، ایک نسبی رشتہ ہے جس میں والد اور اولاد کی محبت. اب مخلوق کی اپنے اللہ سے اتنی محبت بھی نہ ہو کہ اس کے کلام کا احترام یہ ہو کہ وہ اسے جان پائے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا. ایک والد کا فرمان اولاد احترام سے رکھ کے بیٹھی ہے کہ اس میرے والد کی تحریر ہے، اس میں کیا ہے. صرف تحریر کا احترام نہیں ہے، اس کاغذ کا احترام ہے جس پر تحریر. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق کو مخاطب فرما اور حضرت انسان کو مخاطب فرما. اور صرف حضرت انسان نہیں، جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا پر بات آتی ہے تو محترم خواتین و حضرات، اس میں آپ ہم سارے شامل ہیں. جب قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو صاحب ایمان کو اللہ مخاطب فرما رہا ہو اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارے اللہ جل شانہ وہ اس کلام میں کیا فرما رہے ہیں. تو اگر ہماری افیلیشن بحیثیت مسلمان اتنی بھی نہ ہو تو پھر آپ غور فرما لیں کہ دنیا کی جو طلب ہے، دنیا کے جو علوم ہیں جن میں ساری زندگی ہماری لگتی ہے، مانے نہیں ہیں، نہ اسلام منع کرتا ہے، بلکہ اسلام دنیاوی اسلوب اور دنیاوی امور میں مضبوطی اور سیکھنے سکھانے کو اعلیٰ گردانتا ہے. لیکن مقصد یا جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو اہمیت دنیاوی امور کی ہے کیا صرف وہی ہے، یا وہ بنیاد جو بحیثیت مسلمان ہمیں نصیب ہونی ہے، جو ہمیں ایمان کا وہ درجہ نصیب ہو کہ ہمارے سوچ اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ کریم کی پسند ہمیں اپنی خواہشات سے عزیز ہو. اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو مرضیاں ہیں، ان سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عزیز ہو. تو جب یہ پہلو آئے گا تو جاننا ہر ایک کے ذمہ ہے. تو قرآن کریم باعث برکت ہے، قرآن کریم کا دیکھنا باعث برکت ہے، قرآن کریم کا چھونا باعث برکت ہے، قرآن کریم کا گھر میں ہونا باعث برکت ہے. لیکن کیا جسے مخاطب فرمایا گیا ہے وہ اسے کھولے نہیں، اسے پڑھے نہیں، اسے سمجھے نہیں، تو کیا وہ برکات جو اس کی تلاوت اور اس کی تلاوت کے ساتھ اس کے معنی مفہوم وہ جو ہمیں مخاطب فرما رہا ہے، جب اس باریکی کو پہنچے تو آپ غور فرمائیں پھر برکات کیا ہوں. تو جب وہ برکات ہمیں نصیب ہوں گی تو ماننا جو ہے وہ اس درجے کا ہوگا کہ ہمارے اعمال صالح ہوں گے اور اللہ کے لیے. وگرنہ ایک دوسرے اور معاشرے کے دکھاوے کے پہلوؤں پر ہماری زندگی رواجات کی نظر ہو جائے گی. اب جس کی زندگی جیسے بسر ہو، ہر ایک کا اختتام ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی اور یہ فرصت پوری کرنی. اور میں نے جو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن کریم فرما رہا یہ وہ دعا ہے جنہیں اللہ بخش دے گا، جن پر اللہ کا احسان ہو جائے گا، اور جو اپنی آخری حصوں کو کامیابی میں پائیں گے وہ اس کامیابی پر یہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہوں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. کتنی کروٹیں ہیں معزز خواتین و حضرات زندگی کی. ہم تو ابھی اس امتحان گاہ میں ہیں. یہ بچپنا تھا جیسے یہ بچے ہیں ہمارے پاس ہیں.
اسی بچپنے میں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ صبح اور شام کیا ہے، پہننا اوڑھنا اور خوراک کیا ہے۔ والدین دھیان کرتے رہے، سنبھالتے رہے، زندگی کے شب و روز، اور یہ جو فرصت ہے یہ ملتی آئی، اور جوں جوں زندگی بڑھتی آئی، بڑے بڑے عزیز پیارے رشتے جنہیں دیکھ کر ایک ایسی خوشی تھی جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے، وہ ہم سے جاتے رہے۔ ہم یہاں پہنچے، ہمارے بعد اسی طرح بچے آ رہے ہیں، یعنی پیدائش بھی ہے اور ہم بات بھی ہے، اور ہم چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی۔ تو زندگی تو تمام ہوگی، سوال یہ ہے کیسے گزری۔ اللہ نے جو فرصت دی، اللہ جل شانہ نے جو عقل و شعور دیا، اللہ کریم نے جو اپنی مخلوق میں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، وہاں ہم کہاں تھے؟ تو دنیاوی امور کو ضرور اختیار فرمائے، اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ اصول جو اللہ نے عطا فرمایا، اصول جن کی تربیت دربار رسالت سے نصیب ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگیوں کا نکھار بھی ہیں، وہ ہماری زندگیوں کی خوبصورتیاں بھی ہیں۔ جب ہم وہ پہچان پائیں گے، وہ سمجھ پائیں گے، سیکھ پائیں گے، تو زندگی ایسی کیفیت کی ہوگی کہ دکھ میں صبر ہوگا، سکھ میں شکرانہ ہوگا۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا کمال ہے، یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کی عطا ہے۔ اور کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی مرضی، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ تو جہاں صبر کر رہا ہوگا اپنے اللہ سے مدد مانگ رہا ہوگا۔ میں بھی انسان ہوں، ہم سارے انسان ہیں، ہم تمام کے ساتھ زندگی کا ہر پہلو منسلک۔ ہم ہنسے بھی ہیں زندگی میں، اور ہم زندگی میں روئے بھی ہیں۔ غور فرمائیں اس ہنسنے کے پیچھے جو محرک ہوتی ہے کیفیت، اور پھر اس رونے کے پیچھے جو کیفیت محرک ہوتی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ ہنسے کیسے اور روئے کیسے، مقصد حیات کیا ہے، یہ ہم سارے اس بحر سے گزر رہے ہیں۔ تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا وہ احسان ہے کہ جو ہمیں اس زندگی اور اس دنیا کی کل حقائق جو ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے کہ ہم یہیں کے ہو کر نہ رہ جائیں۔ رہنا یہاں کسی نے نہیں ہے، اور سمجھ یہ جائے کہ میں نے شاید یہیں رہنا ہے، یہ ایسی خطا ہے کہ جس کا ہر ایک کو جب سمجھ آئے گی پھر ہو کچھ نہیں سکے۔ تو جب اللہ جل شانہ کی خوبیاں اور اس کی حمد و ثنا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنہیں اس نے بخشا، تو ان مراحل سے انہوں نے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کی اس امتحان میں موجود ہیں، ان مراحل میں موجود ہیں۔ تو اپنی زندگی کے معاملات کو اس میں دیکھیں کہ جہاں دین کا حکم ہے وہ کیا ہے۔ والدین کی نسبت دیکھیں، اولاد کی نسبت دیکھیں، بہن بھائیوں کی نسبت دیکھیں، پسند و ناپسند کی نسبت دیکھیں۔ آپ کو ایک ایک پہلو میں رہنمائی ملے گی۔ کیسا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں سونے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ بھی اللہ کا حبیب سکھا رہا ہے۔ سنت خیر الانام میں کیا کیا پہلو ہے زندگی کے، جو قرآن کی روشنی میں جو حدود وہ جو اللہ کی پسند ہیں ان میں اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ آپ ہماری ماں بہنیں بیٹی بیٹھی، آپ امہات المومنین کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ تو فرمائیں۔ ہم بیٹھے ہم دیکھیں ہماری ماؤں نے کیا فرمایا، ام المومنین وہ کیا فرماتی ہیں، گھریلو زندگی میں انہوں نے کیا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں تربیت نصیب ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسی زندگی، پھر وہ مبارک زندگی کہ امام الانبیاء خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے باعث رحم، کیسی مبارک زندگی آپ نے بسر فرمائی کہ کافر کفر پر ڈٹتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کیا میرے حبیب کی جو زندگی تمہارے درمیان بسر ہوئی، یہ شہادت تم کو کافی نہیں ہے کہ یہ حق اور صداقت کی بات فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں نکھار آئے گا۔ تو دین اور ضروریات دین کو ضرور جانیں، محنت فرمائیں۔ پھر بات آتی ہے ایمان کے بعد عبادات کی۔ کوشش فرمائیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ آتا ہو،
اس ترجمے میں توجہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور جو عرض کر رہا ہوں یا عرض کر رہی ہوں وہ کیا ہے۔ اپنے معمولات میں آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں گی، آپ اپنے بزرگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے، لیکن بنیاد جب ایمان کی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، ایک ایک عمل اجر اور ثواب ہوگا، ایک ایک عمل نیکی میں لکھا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ نے ویسے عمل کرنے کا حکم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تربیت فرمائی۔ باقی ہماری زندگیوں میں ایک سوال کا پہلو مشکلات کے حوالے سے آتا ہے۔ ہم اکثر مشکلات کو لے کر شقائط کے پہلو میں سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ فرمائیں، سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں، آپ اپنی مشکلات بھول جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے دنیا میں زندگی بسر فرمائی تو کیسی کیسی تکالیف سے آپ نے زندگی بسر فرمائی۔ وہی مکۃ المکرمہ جو اجداد سے جہاں آپ کی رہائش ہے، بطور توارث مکۃ المکرمہ آپ کا شہر ہے، والدین وہاں رہتے آئے اور حسب اور نسب کے رہتے آئے، بالعموم زندگی نہیں بالخصوص زندگیاں نصیب ہوئیں، صاحب حیثیت عزت و احترام کی زندگی نصیب ہوئی۔ پھر اسی مکہ میں ایک ایسی جگہ اور وادی ہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں کہ کتنے ماہ و سال کہ خوراک کا لین دین تک بند کر دیا گیا، خشک چمڑے بھگو کر کھائے گئے۔ کیا قصور تھا کہ لوگوں کو حق بیان فرما رہے ہیں؟ کیا قصور تھا کہ جو زندگی ہیں ان کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں؟ کیا قصور تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک جس نے پیدا فرمایا اور جس کے حضور جا کر پیش ہونا ہے، وہ جن حصوں کو پسند فرما رہا ہے وہ ان کا اعلان فرمایا گیا۔ پھر آپ ہجرت دیکھیں، پھر آپ مدنی زندگی دیکھیں، مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھیں۔ بہت بڑی مثال غزوہ خندق کی بیان کی جاتی ہے کہ قدیم رواج تھا عرب میں کہ جب ایک حد سے زیادہ بھوک ہو، بہت وقت گزر چکا ہو، تو وہ پیٹ کس کر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ تو غزوہ خندق کی وہ مثال آپ نہیں سنی کہ صحابی رسول نے پیٹ پر بندہ پتھر دکھایا کہ اتنا وقت گزر گیا کھانا نہیں کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس وقت اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یقین مانیں آسائش میں ہم زندگیاں بسر کر لیں۔ ہمارے اعمال، دینی اعمال کے لیے ایک شے رکاوٹ ہے کہ ہماری مرضیاں، ہماری خواہشات وہ مخالفت کر رہی ہیں۔ ہمیں کون روک رہا ہے رکوع سجود سے؟ ہمیں کون روک رہا ہے حلال و حرام سے؟ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی خواہشات لے کر ہمیں ڈبو رہی ہیں، اپنی پسند و ناپسند کے ہم اسیر ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ شرف ہے امت کا؟ کیا یہ مقام ہے امتی کا؟ تو جب ان حقائق کو دیکھیں گے تو کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہم جیسے۔ تو یہ لازم ہے کس چیز کو سمجھا جائے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارے سجدوں سے کوئی آخرت کی تعمیر نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ جو ہیں اس کے کرم اور احسان سے۔ تو معزز سامعین کرام، عبادات کے بعد پھر تیسرا حصہ جو ہے اعمال میں ظاہری حصوں کا آتا ہے، حقوق و فرائض کا آتا ہے، وہ ذمہ داریاں جو انفرادی حیثیت سے لے کر معاشرے میں معاشرتی طور پر ادا کی جاتی ہیں، پھر ان کا حصہ آتا ہے۔ تو کبھی ہم نے غور فرمایا کہ جو کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ایسا رہیں، تو جو ہم رہ رہے ہیں ہم کیسا رہ رہے ہیں؟ تو جب یہ غور فرمائیں گے تو زندگی کی تصحیح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ جل شانہ کا کلام موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جو بیٹی کا رشتہ اور اس کا تقدس ہے، جہاں وہ بتلا اور سمجھا رہا ہے، وہاں والد اور والدین کا جو احترام ہے اور ان کا مقام ہے وہ سکھا رہا ہے۔
وہاں جہاں بیٹوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے وہیں سے انسانی معاشرے کی تشکیل کی بات ہو رہی. کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں تشنگی ہو. ہاں ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہے، ہم کس راستے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ اختیار ہے. اور ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا اختیار ایسا ہے کہ جیسا میں چاہوں ویسا ہو، تو پھر مجھے بتائیں کیا اپنی مرضی کے گھرانے میں پیدائش ہوئی؟ کیا جو آئینہ دیکھتے ہوئے شکل و صورت چاہ رہے ہیں ویسی ہے؟ کیا جو قوت وجود کی یا ذہنی استعداد سوچ رہے ہیں کیا ویسی ہے؟ کیا صحت آپ کے اختیار میں ہے؟ کیا دنیا سے جو جانا ہے وہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے؟ تو کیا ہے اختیار؟ سمجھ آتی ہے یہی فیصلہ ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرنا. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ درد عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے. ہم نے کھیل تماشا جانا ہے زندگی کو. ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، اس کا معیار کچھ اور ہے، اور قرآن کریم اس کا معیار کچھ اور مقرر فرماتا ہے. یہ حقیقت جان پائیں گے، اللہ توفیق دے، اس پر عمل نصیب ہوا تو یہ دعا کہ کیسا کریم ہے، اس سے مانگیں. باراللہ ہمیں یہ توفیق بخش کہ وہ دن آئے ہم تیرے حضور یہ دعا مانگ رہے ہوں تیرے کرم اور احسان سے. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. اللہ کی مخلوق دعا مانگ رہی ہوگی جنہیں بخشش نصیب ہو. تبھی دنیا کی زندگی ہے. ہم سے پہلے جو گئے وہ اپنا حساب پورا کر گئے، ان کی کتابیں بند ہو گئی. ہم جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں محترم خواتین و حضرات، اب ہماری چوائس ہے کہ ہم کیسا زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کس راہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام، یہ باہم گفتگو، یہ سوال، یہ جواب، یہ محافل، یہ نشستیں ایک دستک ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی یاد دہانی کا سبب بنتے جائیں کہ کہیں دنیا کی بھول بھلائیوں میں ہم کھو نہ جائیں. اللہ پاک غفور الرحیم ہیں، وہ معاف فرمانے والے ہیں، وہ معاف فرماتے ہیں. لیکن کیا انابت ہے ہمارے اندر؟ کیا طلب ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ کیا اتنی چاہت بھی ہے کہ جو ممالک کے رہائشی ہونے اور اس کے کاغذات کی چاہت کے لیے اتنی ہے؟ کیا اشیاء کے استعمال، کیا بہترین سواری اور رہائشوں کی جو خواہشات ہیں اتنی بھی خواہش ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا نصیب؟ یہ وہ پہلو ہیں کہ جہاں ہمیں ایک دوسرے پر گلے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہم اپنا آپ بہتر جانتے ہیں. اگر میں اپنا جائزہ لوں تو مجھے آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو آپ کو مجھے مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن یہ آج وہ وقت ہے کہ ہم ان حقائق کو جانیں اور ان پر عمل کریں. زندگی ایسے گزرتی ہے کہ شاید ہاتھ سے سرکتی جو ریت ہے اس کا علم ہو جائے، زندگی کا علم نہیں ہوتا کہ کب گزر گئی. آپ غور کیجئے گا، جب ہم کوئی شے طے کرتے ہیں نا جی 5 سال بعد 10 سال بعد، لگتا ہے بڑا فاصلہ ہے. کبھی گزرے 5 سال 10 سال کو دیکھیں اور بتائیں وہ کیسے گزرے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. آنے والے وقت کے لیے کہتا ہے کہ اتنے سال، وہ وقت کیسا گزرا آپ گزشتہ 5 سال یا 10 سال کو سوچ لیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کدھر گیا وقت، کیسے گزر گیا، کب گزر گیا. اس لیے زندگی نے گزرنا ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں یہ حصہ نصیب ہوگا، اور وہاں بھی وہ شہادت دے رہے ہوں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کے ساتھ تشریف لائے، چونکہ اسی حق پر عمل کرنا نصیب ہوا اور وہ کامیابی و کامرانی نصیب. اللہ جل شانہ اپنی محبت عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عمل کی توفیق اور مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرمائیں. معزز خواتین و حضرات، آپ نے بھی اپنے معاملات زندگی میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے. میں خطا کار بھی یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور اگر ہماری گفتگو قرآن و سننا ہے
اور اگر ہماری گفتگو میں اللہ جل شانہ کا مبارک نام ہے اور ہماری گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو اس تمام نشست میں اگر ہم اپنا جائزہ نہ لیا تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ قبول فرمائے اور یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پہلو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلے حصے میں میں نے ایمان کی بات کی، پھر عبادات کی بات کی، عبادات میں میں نے نماز کی بات کی، معاملات میں نے حقوق و فرائض کی بات کی، رشتوں کی بات کی۔ اب یہ جو دوسرا حصہ ہے جس میں رشتوں کی بات میں کر رہا تھا، اس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کی اس جدت میں اور اس گلوبلائزیشن میں اپنا جو نظم ہے اس پر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً جہاں ممالک میں یا دوسری کمیونٹیز کے لیے ایک بہتر کردار کی ضرورت ہے، وہاں اپنا جو سٹرکچر ہے، جو اپنا فیملی سٹرکچر ہے، اپنے جو رشتے ہیں، انہیں انتہائی دھیان کی ضرورت ہے اور انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو انوائرمنٹ ہمارے ایج گروپ کو ملا، جو تعلیم ہمارے ایج گروپ کو ملی، جو رواجات یا روایات خاندانی ہماری ایج گروپ کو ملی، وہ ہمارے بچوں کو نہیں ملی۔ جو انوائرمنٹ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو ایجوکیشنل سسٹم ہم انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح کا ان کا کلچر، انہیں ہم جس کلچر میں پروان چڑھا رہے ہیں، وہاں یہ ضروری ہے کہ وہ جو کمبائن فیملی سسٹم یا سٹرکچر ہے اس کی کچھ جزیات رہنے دی جائیں گھر میں۔ کوشش ہم کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اور کوئی نہیں تو کم از کم ایک وقت کا کھانا تو ایسا ہو جس پر سارا گھر جمع ہو۔ اپنے بچے جو آج کی ساری جدت کو جانتے ہیں، یقین مانیں ہم بھی اسی وقت کے لوگ ہیں، کسی ایجاد کی بات کی جائے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمارے بچے اس کی 10 اقسام گن دیتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ ہمارا خاندان کیا ہے، ہماری خاندانی اقدار کیا ہیں، ہم کہاں رہتے تھے، کیا اسلوب، ہمارے کیا روایات ہیں؟ وہ کیسے جان پائیں گے جب تک ہم ان کے ساتھ نشست نہیں کریں گے؟ تو آج کی اس زندگی میں یہ جو فیملی سٹرکچر ہے، اس پر انتہائی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور بچے سمجھ نہیں آتی کہ گود میں کھیلتے کب بڑے ہو گئے اور کب ہم اس جوانی یا بچپنے سے ضعیفی کو پہنچ گئے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک اپنائیت کی جگہ ایک دوری اور فاصلے لے لیتے ہیں۔ ہم جیسے توقعات اپنے والدین کی نسبت ہم سے تھیں، ہم اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ توقعات ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انوائرمنٹ ایسا ہے۔ اب اس زندگی میں ہم نے رہنا ہے، اب اس ملک میں رہیں، آپ کسی دوسرے خطے میں رہیں، یہ جو جدت یا گلوبلائزیشن ہے، اس نے تقریباً ایک طرح کی زندگی کا ماحول کر دیا ہے، ایک طرح کا معاشرہ پیدا کر دیا۔ اس میں ضروری ہے کہ ہم جتنی محنت ارننگ کے لیے کر رہے ہیں، جتنی محنت ہم اپنے گھر کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اتنے گھر کے افراد کا جو کمبینیشن ہے، جو رشتہ ہے، اس کے سنبھالنے کی بھی کی جائے۔ اور اس کا بہترین انداز وہ ہے جیسے ہماری زندگی تھی، جیسے ہم رہتے تھے۔ آپ غور کر لیں کہ ہمارے گھروں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا تھا، جب تک سارے افراد پورے نہ ہو جائیں کھانا کو نہیں کھاتا تھا، اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے تھے۔ ہاں، آج کی زندگی بڑی مصروفی، کیا ایک وقت کا کھانا بھی ہم اکٹھا نہ کر سکتے؟ کیا جب کھانے پر بیٹھے ہیں تو ضروری ہے کہ اس اولاد کو ڈانٹتے رہیں، تم نے یہ بھی غلط کیا، تم نے وہ بھی غلط کیا؟ کبھی اس کی بھی سن لیں وہ کیا کہتا ہے، وہ سوچتا کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کی سنیں گے تو ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوگی، ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ سوچتا کیا ہے، ہم اسے بتا سکیں گے کہ بیٹا یہ کام درست ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ہم اسے بتاتے ہیں، سکول اسے سکھاتا ہے کہ یہ کیوں کام نہیں کرنا، بیکاز اٹس اگینسٹ دا لا۔ تو کیا ہم انہیں نہیں سکھائیں گے کہ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ کام۔ اور آپ یقین مانیں، کسی رشتے کو، کسی مسئلے کو
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تربیت کریں، زندگی کی خوبصورتی آپ کو ملے گی۔ دنیا کی خوشیاں ایسی ہیں کہ دنیا کی لذات میں ڈوب کر خوشی نہیں ہوتی، دنیا کے لذات میں جو ڈوبتا ہے آخر رو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ خوشی جو اللہ کے اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق عمل پر نصیب ہوتی ہے، وہ خوشی یہاں نہیں رکتی۔ یہ دیکھیں وہ خوش ہیں، وقالوا الحمد للہ الذی، وہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کتنی کروٹیں ہیں زندگی کی، کہ یہاں زندگی ایک کروٹ لے گی، پھر برزخ آئے گا، سور پھونکا جائے گا اور قیام قیامت ہوگی، کتنی طویل ہوگی، کیا حساب کتاب ہوگا۔ اور قرآن فرماتا ہے کوئی معاملہ، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے حضور پیش نہ ہو۔ تو کیا ہم اپنے اعمال، اپنی سوچیں، اپنا کردار رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے روبرو پیش ہوگا اور میں سامنے کھڑا ہوں گا؟ کیا ایسا معاملہ؟ اور وہ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں اگر کوئی گناہوں سے بھر دے، اس کی رحمت وسیع تر ہے، معافی مانگے معاف فرماتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا۔ تو اس عملی زندگی میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جو وہاں رہتے ہیں اپنے ممالک میں، یا آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، بھلے کسی پہلو سے بھی لائے ہوں، ہماری ضرورت ہے کہ اپنی فیملی سٹرکچر کا دھیان کیا جائے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان اسلوب پر تربیت کی جائے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری اولاد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو، وہ اسی دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو نہ جائیں، چونکہ یہاں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آج کی جدت کے جو نتائج ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ اور جدت سے اجتناب نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہوں کہ جدت زندگی نہیں ہے، یہ تو ذرائع ہے۔ تو زندگی تو وہ ہے جو اسلوب اللہ دے رہے ہیں، اس پر زندگی بسر کی جائے۔ تو محترم سامعین کرام، اب یہ جو باتیں جتنی میں نے کی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے جو ہمارے درمیان بیٹھے ہیں وہ بھی ان سے واقف نہ ہو۔ ہمارے جو ینگسٹرز ہمارے درمیان ہیں وہ بھی اس سے واقف نہ ہو جو کچھ میں نے کہا۔ اب جب ہم یہ سارا جانتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے فقدان ہے، جاننا ایک بات ہے، اس جاننے پر فیتھ ہونا that's something else۔ جب بات فیتھ کی آتی ہے تو قرآن نے اسلوب تو سارے دے دیے۔ جب فقی ائمہ کی تحقیق پڑھیں گے تو ایک ایک پہلو آسان ہمیں میسر آ گیا۔ اب ان جو حصے ہمیں نصیب ہوئے ان پر یقین کی جب بات آئے گی، اسے کہتے ہیں تصوف۔ یہ جو شعبہ تصوف ہے یا اللہ کی یاد ہے، وہ آپ کو وہ یقین محکم دیتی ہے ڈیپ ڈاؤن ان دا ہارٹ، جہاں سے فیصلے ہونے ہیں، ہم اپنے لیے وہ چیزیں چوائس کریں جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمائے، ایک صدق ہو، آخرت کو دیکھتی ہوئی اعمال ہوں۔ اور یہ وہ پہلو ہیں معزز خواتین و حضرات جس میں سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ تو یہ صدق نصیب ہو، دین کی ترغیب نصیب ہو کہ دین کا جاننا شوق نصیب ہو، یہ جو کیفیات قلبی ہیں، یہ جو شعبہ تصوف ہے، یہ جو صدری علوم ہیں، اللہ جل شانہ ان کو جاننے کی توفیق دے، اور وہ صدق نصیب ہو جو ہم فیصلہ کر پائیں اپنی زندگی کا کہ جو انتخاب ہم کر رہے ہیں وہ ہماری خواہشات نہیں ہیں، بار الہ تیرا حکم ہے، بار الہ میری چاہت نہیں ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو کامیابی کا ہے۔ اللہ کریم میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، توفیق عمل نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔